नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हसन अय्यूब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आम योर होस्ट खावर गुमन। नाज़रीन, आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से वहां पे जो अबूरी हुकूमत जो इस वक्त रजीम मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा शरारतें की जा रही थी। पाकिस्तान ने काफ़ी बर्दाश्त किया, लेकिन जाहिर है फिर क्या कर सकते हैं। हम एक सावरन मुल्क हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क हैं, हमारे पास एक एफिशिएंट आर्मी मौजूद है। हमें जवाब देना पड़ा और हमने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया अब लग रहा है कि सेंस प्रिवेल कर गई है। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऑफिशियली इसके ऊपर तस्दीक भी कर दी गई है। एक सीज फायर के ऊपर इतफाक हुआ है पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान। शाम 6 बजे से ऑनवर्ड अगले 48 घंटे के लिए ये सीज फायर हो गई है, और इस सीज फायर के दौरान ये तय हुआ है कि इस काबिल हल जो मसला है इसके ऊपर संजीदगी से दोनों तरफ कोशिश करेंगे। हम तो पहले दिन से संजीदा हैं, बार बार इसके ऊपर जो है रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। नाजरीन, इतलात के मुताबिक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 15 मुज़ाकराती अमल हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर हुए। हम तालिबान के पास गए, अबूरी हुकूमत से रिक्वेस्ट की, हमारे फॉरेन मिनिस्टर गए, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स गए, उनके सामने शवाहिद रखे, तमाम उनके सामने दस्तावेजात रखी, सबूत रखे कि ये आपकी जो सरजमीन है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। टीटीपी, फितनल हिंदुस्तान, फितनल ख्वारिज जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी के हमले कर रहे हैं, खुदारा इसको रोकें। वो नहीं रोक रहे थे, फिर हमें जवाब देना पड़ा। आज जो सारा दिन सारा मामला हुआ उसकी सारी तफसीलात के लिए हम आपको लेके चलते हैं। लईकुर रहमान हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो उनसे जानते हैं कि आज किस किस जगह के ऊपर पाकिस्तान ने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं और उसके बाद ये जो सीज फायर का मामला हुआ है। जी लईकुर रहमान, आप हमें बताइएगा कि कल रात से लेकर अभी तक कौन कौन से वो जगह हैं, इंक्लूडिंग काबुल और कंधार, जहां पे हमने प्रिसाइज स्ट्राइक्स की हैं। जी बिल्कुल खावर साहब, गुज़िश्ता रात तकरीबन करम से सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें टैंक फॉर्मेशंस को भी इस्तेमाल किया गया तालिबान की जानिब से और ख्वारिजियों की तरफ से, और मजमूई तौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से फिर जवाबी कार्रवाई की गई उसमें 6 टैंकों को कन्फर्म तौर पर तबाह करने और 8 पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की इतलात आई। और उसके साथ साथ इस बात की भी तस्दीक की गई कि 2 तरबियती कैंप जो ख्वारिज के थे उनको मुकम्मल तौर पर मुस्मार कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में। ताहम आज फजर से कुछ देर कबल एक नया सिलसिला शुरू किया गया अफगान तालिबान की तरफ से, और उनके साथ साथ जो फितनल ख्वारिज के मुख्तलिफ जो खारजी हैं उनकी तरफ से ये जो सिलसिला शुरू हुआ स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर है और उसके साथ साथ नौशकी का इलाका है। फिर यही सिलसिला आगे बढ़ा और ये मोहम्मद एजेंसी की तरफ भी गया, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो पोस्टें हैं वहां पर भी सिलसिले को आगे बढ़ाया गया। और सबसे ज्यादा जो कार्रवाई की गई वो आज चमन अफगान पाकिस्तान जो दोस्ती गेट है उस पर की गई, और साथ साथ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी किया गया। ताहम पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि तैयारियां पहले से थी, 10 और 11 को जो सिलसिला बनाया गया था और जिस अंदाज में जिस पैटर्न के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयां की गई थी, इश्तिहाल-ए-अंगेजियां, उसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल थी। और आज देखा गया कि जहां टैंक फॉर्मेशन करम में देखी गई, वहीं पर ये चमन में, स्पिन बोल्दक में और इसी तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और बड़ी प्रिसाइज कार्रवाइयां की गई। और जो बॉर्डर के ऊपर जितने भी पोस्टें थी उनको तो तबाह करने का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ नौयत की जो उसमें इंफॉर्मेशन आई, 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआवन दहशतगर्द मारे गए थे तकरीबन 2:30 बजे तक, और ये सिलसिला उस वक्त अभी चल रहा था। बादशाह जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है, इंतहाई कामयाबी के साथ पाकिस्तान की फोर्सेज ने कार्रवाइयां की हैं कंधार और काबुल में, और जो कार्रवाई की गई है वो है फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया, जबकि कंधार में बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4, बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 8 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया गया। और इस बात का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तमाम ठिकानों के बारे में पाकिस्तान की फोर्सेज के पास न सिर्फ इतलात थी बल्कि बाहर इंटरनेशनल फोरम पर भी इस पर बात हुई है। अफगान अबूरी हुकाम को भी इस बारे में बताया गया कि कहां पर जो लोग मौजूद हैं ख्वारजी और उनके ठिकाने हैं, उनके तरबियती कैंप हैं, तमाम को इंतहाई कामयाबी से, और इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि कम से कम कोलैटरल डैमेज हो। तो कामयाबी से निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहा है। 300 से ज्यादा अफगान फोर्सेज के जो एहलकार हैं ख्वारजी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जो ख्वारजियों की लीडरशिप है उसको निशाना बनाने के बाद उनको जन्म हासिल किया गया है। और आज मुख्तलिफ फोरम पर
پاکستان کے ISPR کے ترجمان اور جو عسکری حکام ہیں ان کی طرف سے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ جو اشتعال انگیزیاں افغان طالبان کی طرف سے کی جائیں گی اور خارجیوں کی طرف سے کی جائیں گی تو یقینی طور پر پاکستان اشتعال انگیزیوں کا جواب بھی دے گا اور ایسا جواب دے گا کہ وہ ان کو یاد رکھیں گے اور کافی سخت نوعیت کا ہوگا, بڑے پیمانے پر ہوگا اور کسی بھی صورت میں کوئی رعایت نہیں رکھی جائے گی. بہت شکریہ لائق الرحمان صاحب. ہم اب آپ کو لے کے چلتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب کے پاس. ان سے جانتے ہیں کہ اب جو یہ سیز فائر کے اوپر افغان طالبان رجیم راضی ہوئی ہے اگلے 48 گھنٹے کے لیے, کیا ہم اچھے کی امید رکھیں؟ بریگیڈیئر صاحب, اچھی ہے, اچھی خبر ہے. ہم تو کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں, ریاست پاکستان ہمیشہ سے یہ بات کر رہی ہے, آپ ہمارے جو ایک بردر اسلامی ملک ہیں, پچھلی کئی دہائیوں سے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں 70 سے آن ورڈ, افغان جہاد ہو, اس کے بعد 9/11 اینڈ آل دیٹ, ایک نہیں دو نہیں, مطلب کہ کتنے ہزار لاکھ ملین جو ہیں افغان ریفیوجیز کو ہم نے ہوسٹ کیا. تو خدا رہا ایسا نہ کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو سیز فائر کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے بعد ہم اچھے کی امید رکھیں؟ آئی تھنک کوشش ہونا چاہیے آپٹمسٹکلی. باقی جو ہے آئی تھنک پاکستان نے ملٹری آپریشن کیا اس کا ایک ریزلٹ ہے, بیکاز افغانستان کے اندر بھی کافی ڈسینشن ہے ود ان طالبان رینک سے. اسپیشلی کچھ گروپس جو ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ بھارت سے جس کا پنگیں بنا کے پاکستان کے خلاف آپ جسچرنگ کریں اور آپریشن کریں. دوسرا جو ہے جو ناردرن فرنٹ ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہے. ابھی تو سوشل میڈیا بھرا پڑا جس میں پاکستان جو گروپس ہیں چاہے تاجک ہوں, ہزارہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, 2 کروڑ خواتین باندھ. تو میرے خیال طالبان شوڈ ریئلائز کہ اگر آپ نے ایز اے اسٹیٹ چلنا ہے, ہمارا کوئی ٹیریٹوری کلیم نہیں ہے بھارت کی افغانستان کے اوپر, لیکن اگر آپ نے ملکوں کے ساتھ وہاں سے بیٹھنا ہے اور اس طریقے سے چلنا ہے تو یہ بہتر ہے. اور میرے خیال سیز فائر از ریزلٹ آف ملٹری آپریشن, بیکاز سازر نے بھی ڈیڈ بوڈیز بھی اٹھانی ہے اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ زیادہ بلڈ شیڈ ہو. لیکن اگر پاکستان کی سوورینٹی پہ آپ اس طرح کی فورس اٹیک کرتی ہے تو وہ تو پھر آپ کہہ لیں کہ یہ جو 5000 سال کی تاریخ تھی تو 5 گھنٹے میں فرق کر دی پاکستان نے. تو اچھی شروعات ہے اگر یہ اس پہ عمل ہوتا ہے. اس میں ہم شور باقی دوست ممالک کا بھی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ان پٹ ہوگی. اس میں مڈل ایسٹ ہے, چائنا ہے, رشین ہے, نوبڈی وانٹس کہ یہ چیزیں آگے جائیں. لیکن طالبان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان کو کس پاداش میں سزا دی جا رہی تھی کہ بڑا بھائی کہہ کے پھر روزانہ آپ جو ہے اگر ہماری باتیں ہو رہی تھی وہ انشاءاللہ برداشت نہیں ہوگا. اگر ایک نیا نارمل جو ہے اس سے پیس آتا ہے تو آئی تھنک اس کو ویلکم کرنا چاہیے, بٹ وی شوڈ بی آئی تھنک آپٹمسٹکلی کوشش. بالکل, ہمیں اپنے جو گارڈز ہیں ان کو ہائی رکھنا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو رابطے بریگیڈیئر صاحب موجودہ افغان رجیم کے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں, اطلاعات کے مطابق فل سکیل لیول کے اوپر وہ سفارتی تعلقات بھی بحال ہو رہے ہیں. میرے پاس انفارمیشن ہے, کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شیر عباس تنکزئی فارمر جو انڈین ملٹری اکیڈمی کے فارغ التحصیل ایک جو ہیں ان کے آفسر ہیں, اب ان کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ایز اے امبیسیڈر. یہ بہت اینٹی پاکستان ہے, یہ بری جو رجیم ہے افغانستان کے اندر وہ وہاں پہ ان کو لگا رہی ہے. تو انڈیا کے ساتھ معاملات بڑھ رہے ہیں اور یہ جو ریسنٹ آپ کو رائز نظر آ رہا ہے خاص طور پر یہ پاکستان کے اوپر حملے ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے, یہ جو کنیکشن ہے انڈین, اس میں اس کا کتنا بڑا انفلوئنس ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو محمود غزنی کی اولاد ڈکلیئر کرتے ہیں, حالانکہ وہ ترک تھا. پتا نہیں غزنی میں اس کا ہیڈ کوارٹر تو تھا غزنی بھائی امپائر کا, تو وہ بیسیکلی بت ستم تھا. اور اگر آپ بت پرستوں کے پاؤں پہ پڑ جاتے ہیں اور یہ نامینیشن دیکھے کرتے ہیں, یہ چیزیں ابھی پیچھے رہ جائیں گی. آئی تھنک بھارت سمجھتا تھا کہ شاید ادھر سے ویسٹرن فرنٹ سے کچھ جلیاں چھوڑ کے لیکن ڈرا سکنے کا فیشن جس طرح مئی میں ہوا کہ پاکستان کی ملٹری وسٹیج اوپر گئی ہے. آئی تھنک ابھی جو لوگ یاد کریں گے اس لیے پاکستان نے اسپاٹ کیا ہے کہ اس مہینے بھی ایک نئی تاریخ ختم ہوئی ہے اور یہ لطف میں تاریخ ختم ہوگی. تو باقی ٹھیک ہے, بھارت جو بھی اسپیس ملی جس کو ایکسپلائٹ کرے گا. ہمیں انٹرنل فیکٹ بھی سولیڈیفائی کرنا ہے. بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور خامخواہ چیزوں کو ڈرائیو کرتے ہیں. بالکل, اس کے اوپر بھی وزیر صاحب آپ سے بات کریں گے, خاص طور پر یہ جو ٹی ایل پی کا ایشو چل رہا ہے. حسن یوب, اچھے کی امید رکھنی چاہیے؟ مجھے امید نہیں ہے. وائی؟ کیونکہ انہوں نے پورا آج ٹینکوں کی تشکیل انہوں نے تیار کی ہوئی تھی. یہ بیسیکلی فل فلیج پاکستان کے اوپر ایک اچھا تگڑا حملہ انہوں نے کیا اور آگے سے پاک فوج تھی, پہلے سے چوکس تھی, دے ور ریڈی. اور پھر ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا, پھر ہم نے ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا, ایک نہیں درجنوں ان کی پوسٹوں کو تباہ کیا. پھر یہ بھاگے, کہتے ہیں جی کہ ہم ان کانکرڈ ہیں سنس الیگزینڈر, 5000 سال کی تاریخ ہے, فلاں فلاں فلاں, یہ باتیں تھی.
भागे हैं आज जिस तरीके से इनकी अपनी पोस्टर छोड़ के भागे हैं, अपनी डेड बॉडीज छोड़ के भागे हैं और झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। आप ये देख लें कि पाकिस्तान ने तो हमेशा अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको अपना भाई समझा और आज भी समझते हैं। हमने हमेशा जो अफगानियों को जो है वो इतनी बड़ी जो है तादाद लाखों में हमने उनको यहाँ पर उनकी मेहमान नवाजी की, हमने उनको महाजिन को आने दिया, हम अंसार बने, हमने उनकी वजह से इस मुल्क में हेरोइन आई, उनकी वजह से अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान के अंदर क्लैशनिकोव कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर जो है बदमनी आई। ये तमाम के तमाम तोहफे हमें वहां से मिले, लेकिन हम फिर भी उनको अपना भाई समझते रहे और आज तक समझते रहे। लेकिन जब हमारे रोज एक कभी कोई मेजर को शहीद हो रहा है, कभी हमारे को 5 जवान शहीद हो रहे हैं, कभी 11 हो रहे हैं, तो ये तो रूटीन बन चुकी थी ना। तो अब तो इस तरीके से नहीं चल सकता था मामला। तो फिर पाकिस्तान ने जब इन्होंने वॉलेशन की बॉर्डर की तो हमें फिर मौका मिला, फिर हमने इनकी जो तश्कीलें हैं आज भी 30 जो इनको यहां पर लाना चाह रहे थे एंगेज करके आर्मी के साथ, ये चाह रहे थे कि जनाब उनके 30 ख्वारिज पाकिस्तान के अंदर आए और दहशतगर्दी करें। यानी आप बाय डिजाइन ये चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करना। तो ये भी जो सीज फायर अभी हुआ है 48 घंटे के लिए, ये कोई 20वीं उनकी दरख्वास्त आई हुई थी, मिन्नतें कर रहे हैं, अब साथ शर्त भी करते हैं, एक तरफ पैगाम भेजते हैं, साथ जनाब पाकिस्तान के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जब ये उनका तरीकाकार है, मुल्ला मुत्तकी साहब वहां पर बैठे नहीं है और अब तो ये इतलात मिल रही है कि वो अपने फौजियों की जो ट्रेनिंग है वो इंडियन आर्मी से करवाने जा रहे हैं। तो फितना ख्वारिज जो है वो कौन है? इंडियन प्रॉक्सी। फितना हिंदुस्तान कौन है? इंडियन प्रॉक्सी। कहां पर उनको जो सेफ हेवन्स मिले हुए हैं, कहां पर मिले हुए हैं? अफगानिस्तान के अंदर। कौन दे रहा है? ये काबिज तालिबान रिजीम। अफगानी जो शहरी हैं वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो यहां पर पले बड़े हैं, उन्होंने तालीम यहां पर हासिल की है, उनकी जो है ना वो ग्रोन अप इस मुल्क के अंदर हुआ है। लेकिन जो वो दुश्मन है, जो इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, जो इस्लाम का दुश्मन है, उसके साथ जनाब ये प्यार की मोहब्बत बना रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो। चौधरी गुलाम चंद साहब, शुरू दिन से पाकिस्तान की कोशिश ये रही है कि मामला बेहतरी की तरफ जाएं। जब भी बात हुई पाकिस्तान हमेशा आगे बढ़ के हमने उस बात के अंदर हाथ बिठाया। आपको याद होगा चाइना गए, ये जो बुरी रजीम के नुमाइंदे, पाकिस्तान ने चाइना के साथ राब्ता किया। उसके बाद काबुल के अंदर ट्राइलैटरल मीटिंग हुई, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर काबुल भी पहुंच गए, वहां पे भी हमने हाथ मिलाए, बात की, एक इलामिया भी इशू हुआ कि मामलात को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। आपको नहीं लगता खासतौर पर चाइना और जिस तरह ब्रिगेड साहब ने बात की, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और बाकी भी जो लोग इस खिते के अंदर, जो मुमालिक खासतौर पर जिनके इंटरेस्ट हैं, वो प्रोएक्टिवली इसके अंदर एंगेज हों और समझाएं कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पुरअमन हल चाहती है हर मसले का। जब लड़ाई होगी तो पाकिस्तान लड़ाई में सारी दुनिया के सामने हमने साबित कर दिया अब हमारे से कितने गुना बड़ी ताकत थी, जो भी था इंडिया। हमने फिर उनको नाखून चैलेंज चबवा दिए। लेकिन अब तालिबान को ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये लड़ाई में किसी का कोई फायदा नहीं है। चोई साहब, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, लड़ाई कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं लग रही कि एक तरफ वो कल हमला कर रहे हैं, आज वो यानी जंगबंदी की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो कोई उनकी पॉलिसी का भी इस वक्त तक अंदाजा नहीं हो रहा कि वो जंग चाहते हैं या अमन चाहते हैं और हमारे मकासद क्या है। ये ब्रिगेडियर साहब से मेरा सवाल है। और नंबर 2, ये अब खिते में अमन आएगा या इस जंगो जदल जो है वो बढ़ती जाएगी? जी ब्रिगेड साहब, सवाल यही है कि हम पुरअमन हल चाहते हैं और मकसद हमारा यही है कि पुरअमन तरीके से पूरा खिता जो है वो आगे बढ़े, डायलॉग के अंदर आगे बढ़े। हम डायलॉग से में अब क्या डिमांड्स हमारी होनी चाहिए? डिमांड तो पहले दिन से यही है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल ना हो। मजीद हमें क्या डिमांड करना चाहिए? अब ये सीज फायर हुई है कि क्या अभी आप कुछ बता रहे थे कि कुछ हम एक बफर जोन भी क्रिएट कर सकते हैं, ब्रिगेड साहब? इसमें देखें, पाकिस्तान तो एक वन साइडेड टेररिज्म हो रहा था। पाकिस्तान के आप बताएं कि जब से तालिबान आई है, कोई जोग्राफिकल या टेरिटोरियल हमारी खुदा ना खास्ता क्लेम है या डिमांड है, हमने तो कोई नहीं किया हुआ, कोई झगड़ा ही नहीं। और आपने एक लिस्ट ऑलरेडी आई थिंक बताई है जिसमें जितने पाकिस्तान की फेवर्स हैं, हमारे भाई हम नुकसानात तो नहीं कहेंगे। 50 लाख लोगों को 40 साल के लिए रखना, ये यूरोप में काफी मालूम है कि 50 लाख आबादी नहीं है, तो आप पूरा एक मुल्क पाल रहे थे। लेकिन अगर जवाब में आप समझते हैं, और थोड़ा मेरे खन्नास भी, लेट मी यूज दिस वर्ड, कि इनके दिमागों में खन्नास है, तो तालिबान रजीम, क्योंकि ये कोई इन्विजिबल किस्म की फोर्स है, नॉट रियलाइजिंग कि ये पाकिस्तान ही है, यहाँ पे इनके बच्चे भी पड़े भले, इनके बिजनेस हैं और जिनसे इनका सो कॉल्ड
لیٹ سے جو کوئٹہ شورا تھی اینڈ آل دیٹ. تو یہی سارے آئی وڈ سے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ ہونی چاہیے. مدرسوں میں پڑھے ہوئے تھے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں جی کہ ابھی پاور آ گئی ہے, ناؤ یو کین پلے ڈالر لے کے اور آپ پاکستان کو انڈرمائن کرنے کا, یہ غلط فہمی تھی جو کسی حد تک دور ہوئی ہے. باقی پاکستان ڈیفینیٹلی امن چاہے گا, کوئی پاکستان نہیں چاہتا. لیکن دیکھیں اگر ون سائڈڈ ٹیررزم ہوتا ہے, آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس سال کتنا ڈیڈلی سال رہا. ہمارے آفیسر جو ہیں جوان شاطیں لے رہے ہیں, پولیس ہے, لا انفورسمنٹ فرنٹیئر کور ہے, تو کیا ہم برداشت کرتے رہے پھر اس بات پہ بات. تو اس چیز کو آئی تھنک تھوڑا جب بھی پاکستان نے ڈپلومیٹک ایفرٹ کی اس کو ویکنس سمجھا گیا. پھر آپ کہنے کہ پھوس دینے والے بیٹھے ہیں ادھر دوول ڈاکٹرن جو اللہ کی فضل سے دریائے کابل میں ڈوب گئی ہے, وہ وہاں سے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کا استعمال کر کے, گودی میڈیا کو یوز کر کے, تو خواہ مخواہ ایک آپ کہنے کہ آپ کو ہوا دے رہا ہے بھارت میں. تو دے شوڈ ریئلائز. باقی دیکھیں 48 گھنٹے اچھی بات ہے, چیف فائر ہوتا ہے اور ایک سالڈ اشورنس آتی ہے, اور اس کے اندر انٹرنیشنل ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی کنفرم کرتے ہیں اینڈ دے ایگری ود اٹ کہ جی ٹیررزم نہیں ہوگا. اس کو انشور کیا جاتا ہے چاہے فتنہ ہندوستان ہو فتنہ کوئی. تو بہت آئی تھنک ون ون سچویشن ہے پاکستان افغانستان کی. سی پیک کی ایکسٹینشن ہے. بکیر صاحب ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں پاکستان نے تو اپنی سیکیورٹی پالیسی واضح کر دی ہے کہ جب کبھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائی ہوگی تو ہم ٹارگٹ کریں گے طالبان رجیم کو, اور ہم ٹارگٹ کریں گے وہاں پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو. اور یہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ انف از انف. کیا اس جو پالیسی ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے اس سے ہم کوئی پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا اس سے کوئی ایڈوانس ہی ہم ہوں گے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں یہ تو ایک باٹم لائن رہے گی. دیکھیں جب وہ ادھر آ کے حملے کرتے ہیں ڈینائی کر دیتے تھے, اور تو زیادہ لڑائی پاکستان اندر ہی کرتا ہے, کچھ اسٹرائکس نہیں ہے افغانستان میں. لیکن ابھی آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی. ایک تو جو کہتے ہیں جھاکا کھل گیا جو سو کال ان کا تھا انویسیبلٹی کا, وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ دے کین بی ہینڈلڈ. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان کا رائٹ آف سیلف ڈیفینس ہے. میں مثال دیتا ہوں, یہاں پہ ٹرکی میں ہے کہ ٹرکی میں جب ٹیررزم ہوا تھا سیریا اور عراق, تو یہاں بفر زونز بنے ہوئے, یہاں 20-25 کلومیٹر تک فوج اندر آ کے بیٹھی ہوئی ہے, یہاں ان کے ایلائز ہیں. تو دے ڈونٹ الاؤ دس نان سینس. تو ہاؤ کین وی الاؤ اٹ؟ باقی ٹھیک ہے اگر امن کی طرف جاتے ہیں. ادروائز آئی تھنک یہ ایک باٹم لائن ہے کہ آئندہ جو ہے کوئی بھی اٹیک ہوگا اور جب ہمیں کنفرمیشن ہوتی ہے کہ لنکس وہاں پہ, تو آپ نے جڑ پہ جا کے مار رہے ہیں. اور یہ آئی تھنک قندھار اور کابل والا جو ایکشن ہے یہ بڑا میننگ فل, اس کا بڑا امپیکٹ آیا. دوسرا ابھی کافی ریزنٹمنٹ ہے, اور میں بلکہ مشورہ دوں گا طالبان کو کہ دے رجیم کین گو. اگر اسی ڈگر پہ چلتے ہیں اور مودی کے کہنے پہ آپ نے چلنا ہے دوول کے, لیکن لوز دے رجیم. افغانستان کے لوگ فیڈ اپ ہے. ابھی یہاں پہ ہمارے کلیگز ہیں ریسرچ میں افغانی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جا ہی نہیں سکتے گھروں میں. کیوں لاکھوں لوگ نہیں جانا چاہتے افغانستان میں؟ دے شوڈ تھنک اوور اٹ. کہ آپ نے خواتین کو بند کیا ہوا ہے, یہ ریپریسو رجیم زیادہ دیر نہیں چل سکتی. اور نہ بھارت کے پاس ڈالر ہے. بالکل صحیح ہے برگیڈ صاحب, یہ ایک خاص طبقہ ہے, وہ کب تک یہ اس طرح ایک ملک کو چلائیں گے؟ ایونچولی دے ہیو ٹو لائک کسی بات کے اوپر ان کو راضی ہونا پڑے گا. ناظرین بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آگے چلیں گے پشاور کے اندر جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, تمام تر خدشات اور تمام تر پریڈکشن پیشن گوئیاں جو کی گئی تھیں کہ سہیل افریدی شاید چیف منسٹر نہ بنے, اس کے اوپر بہت زیادہ بحث شروع ہو گئی تھی جب سہیل افریدی کا نام سامنے آیا تھا کہ علی مین گنڈا پور صاحب کو وہ ریپلیس کریں گے ایز چیف منسٹر خیبر پختونخوا. لیکن آج آپ نے دیکھا کل جب فیصلہ آ گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کا کہ آج ان کا حلف ہو جائے گا. آج فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر کے پی موجود تھے وہاں پہ پشاور میں, اور انہوں نے ان کا حلف اٹھا لیا, حلف لے لیا, ان کی طرف سے حلف لے لیا گیا. لیکن وہ جو دعوے کیے گئے تھے وہ آپ کو ہم ضرور سنانا چاہیں گے. سب سے پہلے ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, سابقہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں, اور قمر زمان قاہر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے وہ بھی تعلق رکھتے ہیں. دونوں کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے کیا کہا تھا سنیے. ان کے پارٹی کا فیصلہ ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن میری خبر کے مطابق شاید وہ نہیں بنیں گے. اچھا, میرے پاس جو ایک خبر ہے کہ وہ کل تک نام چینج ہو جائے گا. اچھا, پی ٹی آئی خود کرے گی چینج؟ پی ٹی آئی خود چینج کرے گی. یہ بات بھی درست ہے کہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ اس فیصلے کو رجسٹ کر جائیں. یہ زیادہ امکانی صورتحال بنتی ہے. چودھری غلام حسین صاحب, یہ آپ کی سابقہ پارٹی کے 2 سینئر لیڈران کی طرف سے یہ کی گئی تھی کہ ان کا نام تبدیل کر دیا جائے گا اور پارٹی خود ہی تبدیل کر دے گی نام. میں خاص طور پر جب ندیم افضل چند صاحب نے یہ بات کی تھی تو میں نے کافی سیریس لیا تھا, وہ اس لیے
کہ ندیم اسد چنگ صاحب آپ کو پتا ہے اسپیشل ایڈوائزر رہے، کابینہ کا حصہ رہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کافی وقت انہوں نے گزارا، کافی قریب تھے بانی پی ٹی آئی کے. تو میں نے سوچا شاید اندر سے ان کو خبر پی ٹی آئی سے کسی نے دی ہے کہ جو ہے سہیل افریدی کو نہیں جو ہے بنایا جائے گا. باقی میں نے وہ جو چوہان صاحب ہیں سابقہ انفارمیشن منسٹر اور آپ کے دوست پنجاب میں رہے، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے قریب تھے، بانی کے بڑے قریب تھے، انہوں نے کسی ویلاگ میں شاید یہ کہا تھا کہ اگر سہیل افریدی بن گیا تو میں اپنا نام تبدیل کر دوں گا، معافی مانگوں گا. اچھا بہرحال اس طرح کے اور بھی معافی مانگ بھی لی انہوں نے آج. کافی دعوے ہوئے. ضیاء الحق ہمارے جو بیورو چیف ہیں پشاور سے وہ بھی ہاتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے. چودھری غلام حسین صاحب، یہ کیا واقعہ ہو گیا؟ آپ کی سابقہ پارٹی، سوری میں آپ کو چھیڑتا رہتا ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی کے آپ بانیوں میں سے ہیں، ان کو کیا یہ مطلب سوجی تھی کہ انہوں نے یہ پریڈکشن کرنا شروع کر دیں گی؟ چوہی صاحب. نہیں، وہ تو ہر ایک کو رائٹ ہے اپنی سیاست کرنے کا، لیکن میرا خیال ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بڑا سیاسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کیا اور گورنر صاحب کو کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، جدھر آپ کا کام ہے آپ جائیں اور وہ کام کریں، اور وہ کام آج مکمل ہو گیا ہے. اور اصل میں یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کل بھی ہلکا سا حوالہ دیا ہے کہ وہاں کتنی ویل انٹینشڈ ہے پی ٹی آئی، اور اس طرح کسی کو اس پارٹی کو چھوڑ کے پیسوں کے لیے یا کسی اور کے لالچ میں بڑا مشکل تھا. تو ابھی بھی آپ تو میں نہ مانوں والے اس پر پروگرام پر قائم ہے، لیکن کافی سیاسی طور پر جو لوگ یعنی سہیل افریدی کی نامینیشن اور اس کو پہلے علی امین کے استعفے کے معاملے میں جو بھی پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے وہ ساری باتیں غلط. علی امین نے اپنی سیاست جو ہے کل کی وہ قائم رکھ لی ہے، آج کی کرسی ان کی چلی گئی ہے. اسی طرح سہیل افریدی آج جیت گئے اور ان کو حلف دے دیا گیا ہے، اب پرفارم کرنا ان کا کام ہے. اور باقی جو ان کی اکثریت تو کسی طرح تھی نہیں، اور لوٹے اور یعنی ادھر ادھر مانگے تانگے سے اگر کوئی کوشش کر دو وہ تو کر رہے تھے، لیکن کسی نے کوئی میرا خیال ہے پکڑائی نہیں دی، جس کی وجہ سے یہ چاروں شانے چت ہو گئے اور سہیل افریدی کو حلف دینا پڑا. اچھا ضیاء الحق صاحب، آج پشاور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور پٹیشن تھی لطف الرحمان صاحب جو کہ بھائی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کرے سارے الیکشن پروسیس کو. آج میں دیکھ رہا تھا ماحول، جب یہ اگر دوبارہ پولیس صاحب دکھا سکے، جب حلف ہو رہا تھا لگتا ہے سارے کے سارے جو افریدی وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، وہ ایک طرف حلف ہو رہا تھا، دوسری طرف وہ وہاں پہ نعرے بازی بڑی شدید ہو رہی تھی. تو یہ کیا انتظامات سے مطلب چلے ایک عوامی ماحول بنا ہوا تھا. لگتا ہے یہ کافی جو افریدی قبائل کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ تعداد کے اندر وہاں پہ آئے تھے. یہ ماحول تو ذرا ایکسپلین کیجئے گا ضیاء الحق صاحب. جی، ایک تو یہ کہ علی امین گنڈاپور کی جس وقت اوور ٹیکنگ ہوئی تھی تو اس وقت کی یہی صورتحال تھی. پی ٹی آئی کی بہت بڑی تعداد جو ان کے کارکن تھے وہ وہاں پر پہنچ چکے تھے، چونکہ یہاں پر کوئی باقاعدہ اجازت نامہ تو ہوتا نہیں ہے گورنر ہاؤس میں اس پی ٹی آئی کے وقت میں. اور ابھی بھی جو افریدی ہیں وہ ہمارے پشاور کے ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہی خیبر ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں سے اور پشاور میں تو بہت بڑی تعداد میں، تو وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا. لیکن جوش و خروش تھا کافی. سہیل افریدی کی شکل میں دو چیزیں بہت اہم پی ٹی آئی کی سیاست میں دیکھنے میں آئی ہیں. ایک تو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپ بندی کی بات چیت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، اور دوسرا جو ہے پی ٹی آئی نے ایک نیا سٹانس لیا ہے سیاسی میچورٹی کا، اور انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو انگیج کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن سے قبل انہوں نے تمام پارٹیوں سے ملاقاتیں کی تھی جن پارٹیوں سے وہ پہلے ملاقاتیں نہیں کرتے تھے، تو باقاعدہ ان کے آفیسز بھی گئے ہیں جا کر ان سے ملاقات کر کے. تو ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. دوسرا یوتھ میں بہت بڑا ایک ان کو سپورٹ ملی ہے، اور یوتھ کو ان کے آنے کی وجہ سے ایک امید نظر آ رہی ہے کہ جو اسپیشلی قبائلی علاقے کی یوتھ جو کہ محرومی اپنے آپ کو محروم سمجھ رہی تھی، ان کی وجہ سے ان کو ایک امید نظر آ رہی ہے کہ ہمیں بھی آگے آنے کا موقع ملے گا. تو اوورآل ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے یہاں پر خیبر پختونخوا میں. تو لوگ اس کو اچھا ضیاء الحق صاحب، یہ میں حسن آپ کے پاس آتا ہوں. ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ بیرسٹر سیف کی آج دو میرے خیال میں ایک ملاقات ہوئی ہے یا دو ملاقاتیں ہوئی ہیں بانی کے ساتھ.
उनको वजारत मिल रही है, जो है काबीना बनने के हवाले से कोई नाम आपकी समझ में कोई नई कोई वहां पे नए नाम आएंगे या पुरानी काबीना चलेगी? वैसे हसन के पास भी कोई इनसाइड स्टोरी में जानने की कोशिश करता हूं, तो बैरिस्टर सैफ साहब दोबारा से उनको कोई ओहदा मिलेगा काबीना के अंदर, या फिर लगता है कि वो साइडलाइन हो गए? तो रात को जो वसीम बदामी के प्रोग्राम में वकास शेख ने बताया है कि 2 नाम ऐसे हैं कि जिसकी बानी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो काबीना में होंगे, और 2 नाम के हवाले से उन्होंने कहा है कि ये सोहेल अफरीदी पे स्वाबदीद पे छोड़ता हूँ कि उनको रखते या नहीं रखते। उन 2 नामों में एक मुजम्मिल असलम तो सूबाई वजीर खजाना होंगे, और बैरिस्टर के हवाले से बैरिस्टर सैफ के हवाले से भी बात आ रही है, और मजीद 2 नाम हैं जो कि पहले भी काबीना में उनको शामिल करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो शामिल नहीं हो सके। तो अब देखते हैं कि आया वाकई वो सूरत हाल है, झगड़ा तो नहीं और ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि जो तैमूर झगड़ा तो नहीं है, ऐसे ही नाम जी ऐसे नाम भी आ रहे हैं, कामरान मकश का भी नाम आ रहा है, तैमूर झगड़ा भी नाम आ रहा है, और हसन मैं दोबारा आपके पास ये अच्छी बात आपके पास दोबारा आता हूँ। All is well that ends well, like think sense prevail. देखिए मैं ये अभी बात वही रिपीट करूंगा कि एक यंग आदमी है, इतना बड़ा उनको एक स्टार्ट मिला है सोहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बन जाना, चीफ एग्जीक्यूटिव। कितने लोग हैं जो इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं? तो इनको अब देखें दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए अपने डिसीजंस के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। और अच्छी बात है जी, मैं तो कहूंगा कि यंगस्टर्स को मौके मिलने चाहिए, लेकिन जोशीले अंदाज के बजाय वो गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो दें, बयानों के बजाय वो गवर्नेंस पर तवज्जो दें। आई रिपीट, और मुल्क की सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसके साथ चलें। अगर उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाने की कोशिश की, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो फिर नुकसान हो जाएगा। इस टाइम उनकी जो सीएमशिप है वो यकीन तौर पर पार्टी की वजह से उनको मिली है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर मुल्की मुफाद आ जाए तो फिर वजारत आला वगैरह यूनिट आपको रियासत के साथ चलना पड़ता है। अच्छा, अब ज़ियाउल हक साहब ये बताइएगा कि इमीडिएट गवर्नेंस के हवाले से क्या चैलेंजेस आपको लग रहा है कि जो अफरीदी साहब के सामने जिनको उनको फौरन एड्रेस करना होगा, जो इंतजामी अमूर है? 2 प्रायोरिटीज हैं उन्होंने अभी बताया है, एक तो अमन व अमान की सूरत हाल और एक गुड गवर्नेंस। और अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से चूंकि वो खैबर से हैं और इस वक्त जो है तो खैबर ही टारगेट है, उनके इलाके में तीरा में इस वक्त दहशतगर्दों ने पनाह ली हुई है, उसके लिए जिरगा गया था, वो नाकाम हो चुका है, तो अब ऑपरेशन होने हैं। तो उस ऑपरेशन के लिए एक बाजोड़ का भी कहा जा रहा है और खैबर का भी। तो उस हवाले से इन्होंने अपनी जो स्पीच की है तो उस पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि ऑपरेशन के हवाले से पहले हमें एतमाद में लिया जाए और फिर उसके बाद जो है तो ऑपरेशन के हवाले से फैसला किया जाए। तो उनकी जो स्पीच थी जो असेंबली में उन्होंने की थी बिदाई, वो काफ़ी मुतवाज़िन स्पीच थी और उसको काफ़ी मैच्योर स्पीच देखा गया है उसके लबोलेजे से हटकर। और दूसरी बात यह है कि जो गवर्नेंस के हवाले से है कि अकाउंटेबिलिटी को बेहतर किया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी लाने की मजीद कोशिश की जाएगी। हालांकि गुड गवर्नेंस का एक रोड मैप तो अली अमीन के गंडापुर के दौर में जो है ना वो उसको भी गया था और उस पर इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, वो मुलाकात की बात हो रही थी, रात में सुन रहा था एक प्रोग्राम के अंदर, वो बैरिस्टर जफर साहब ने ये बताया था जो है सेनेटर के वो मिलना चाहेंगे, बानी ने कहा कि आए मेरे पास कुछ गाइडलाइंस। सो कब तक उनका प्लान है अडयाला जेल का चक्कर लगाने का? तो जो मीना खान है इनके साथ अभी एमपीए भी हैं और सूबाई वजीर भी आ चुके हैं, तो उनका ये बताना था कि जब हलफ लेंगे तो उसके फौरन बाद वो जाएंगे अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अभी जो वज़रा है उनकी लिस्ट को भी फाइनल करना है और उनसे गाइडेंस भी लेनी है। तो उस गाइडेंस की रोशनी में इम्कान यही है कि कल जो है तो वो बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए कोशिश करेंगे। और सोहेल अफरीदी के हवाले से बताता चलूँ कि ये 2 लोकल बॉडीज के जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो वो हारे थे और अब जो है ना पहली मरतबा ये एमपीए बने हैं और पहली मरतबा ही जो है तो हसन यूसुफ साहब मुलाकात करवा देंगे ना? पिंडी है आपका, ज़ाहिर शहर है, कोई रुकावट तो नहीं डालेंगे आप लोग? 50-50 है। क्या मतलब? कोई राब्ता करें, कुछ रिक्वेस्ट करें कि मुलाकात करवा दें। हमला थोड़ी करने, रिक्वेस्ट ही करने, नहीं वो से और की करने। देखें डिपेंड करता है ना, कुछ उनकी मुलाकातें होनी है इससे पहले भी। अब वो मुलाकात करते हैं नहीं करते, वो मुलाकात में फिर क्या बातचीत होती है, कुछ सीबीएम होते हैं या नहीं हो पाते, ये अब डिपेंड करता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं
انہوں نے اگر کارروائیاں جو کر رہی ہیں ان کے ساتھ اگر وہ بالکل اس کی سپورٹ کریں گے تو بالکل ملاقات ہو جائے گی. اگر ان کے اگینسٹ جائیں گے تو پھر شاید ملاقات وہ پہلے بھی جو دیکھیں علی مین گنڈا پور گروپ کے یہ بتایا جاتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پہلے بھی ہو رہے تھے. ظاہر ہے کوئی بھی میرے خیال میں ذہنی شعور انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کہیں پہ اگر دہشت گرد موجود ہیں اور کنیکشن موجود ہے تو اس کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی قبائلی سسٹم ہے, ہمارے جرگے سے پہلے جرگہ کریں, پہلے بات چیت ہو, ہمیں تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیں, اس طرح کی کر کے کریں. اب ظاہر آج چل رہی ہے, اب دوبارہ تو نیشنل ایکشن پلان تو نہیں بنے گا نا. نیشنل ایکشن پلان ایک دفعہ ترتیب دے چکے ہیں, اس پر عمل درآمد پر اگر اعلان کر دیں گے حلف اٹھانے کے بعد اس کے بعد ظاہر ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مشنز کیا ہیں اس کے اوپر پھر ہم کل سے دوبارہ بات کرنا شروع کر دیں گے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے ٹی ایل پی کی جو لانگ مارچ تھی وہ کیسے چلی, کیوں کر چلی, اس کے اوپر لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹس ہیں, تفصیل سے بات کریں گے. ناظرین, جب جو غزہ امن معاہدہ ہو رہا تھا, معاہدہ ہو گیا, اس کے اوپر ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی, ساری دنیا اس کو ویلکم کر رہی تھی اور پوری دنیا کے اندر اس بات کی طرف سارے خاص طور پر جو مسلم ممالک کی لیڈرشپ تھی وہ بالکل اس کے اوپر راضی تھی کہ یہ ایک بہت اچھا معاہدہ ہے. کم از کم اس کے فرسٹ فیز کے اندر جو سیز فائر ہو جائے گی اور غزہ کے اندر جو اس وقت اسرائیلی بربریت جاری ہے, قتل و غارت جاری ہے, اس کا خاتمہ ہوگا. فرسٹ فیز کے اندر وہ بات پایا تکمیل تک پہنچ گئی, اب سیکنڈ فیز شروع ہوگا. اسی دوران پاکستان کے اندر تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے انہوں نے کہا جی ہم نے مارچ کرنا ہے. ابھی تک کتنے دن ہو گئے ہیں, اس بات کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ یہ مارچ کیوں کرنا چاہ رہے تھے, جب ساری دنیا کے اوپر تمام جو مسلم ممالک خاص طور پر اس بات کو ویلکم کر رہے تھے, وہ اس حوالے سے کیا کرنا چاہ رہے تھے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے. ظاہر ہے ان کی لیڈرشپ ابھی اس وقت موجود نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں پر موجود ہے. جب وہ سامنے آئیں گے منظر عام کے اوپر تو وہی اس بات کا جواب دیں گے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے مقاصد. ایک مارچ انہوں نے شروع کر دیا. ٹی ایل پی کی جو ایک ظاہر ہے ایک ماضی ہے, ماضی میں بھی انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ کیے ہوئے اس طرح لانگ مارچز اور جس انداز سے وہ مارچز کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. اب لیٹسٹ جو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے جو قائد ہیں ان کے گھر کے اوپر ایف آئی اے کی طرف سے جو ریڈ ہوا, ان کے گھر سے کافی رقم ملی ہے, 11 کروڑ کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ زیورات بھی ملے ہیں. تو بریگیڈ صاحب آپ سے جاننا یہ تھا, ظاہر ہے آپ سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں, یہ انٹرنلی ایک کافی سیریس کرائسس کھڑا ہو گیا ہے. مطلب ٹی ایل پی کا مقصد کیا تھا, وہ کیا مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ لانگ مارچ کیا, اور اس کے بعد یہ لانگ مارچ تو چلیں ایک پرامن اگر وہ ایک مظاہرہ کرتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جس انداز سے انہوں نے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے وہ بھی سب کے سامنے. گیٹ صاحب آئی تھنک اس میں دونوں چیزیں, ٹائمنگ اور میتھڈالوجی ہے, یہ بڑی مشکوک ہے. بیکاز دیکھیں ٹائمنگ میں تو ابھی دیکھا جائے تو آلریڈی افغانستان صاحب کی کھپٹ ہو رہی تھی اور آپریشن سندور 2 کی تو بات بھارت کر چکا ہے, دے آر آلریڈی ان اٹ, یعنی ابھی ختم نہیں ہوا مان جو. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایکسٹرنل سیکورٹی تھریٹس ہیں. پھر یہ اگر آپ دیکھیں کانفرنس کے ساتھ دیکھیں, ہم لوگ یہاں پہ بھی ایک تو مزار میں خود گیا ہوں وتھ فیملی جو ہے جو غزہ کے آپ کہنے سولیڈیرٹی کے لیے آنیسٹلی اتنا پیسفل ہوتا ہے, خواتین بچے آپ پورا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, آگے پیچھے پولیس ہوتی ہے اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اینڈ دین اٹ ڈسپرسز, اگر 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا کوئی روڈ بلاک نہیں ہوتی, کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی گملہ بھی ٹوٹے, اور کمیونیکیٹ بھی ہوتا ہے, میڈیا پہ بھی آتا ہے اور ایک آپ نے میسج دینا ہے. پاکستان میں ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے جتھوں کا, کیونکہ وائلنٹ طریقے سے آپ کریں اور ڈنڈے اٹھائیں اور اس کے بعد لا انفورسمنٹ حملہ کریں. بھی پولیس ہماری جو ہے اس کو اگر آپ انڈرمائن کریں گے تو پھر تو آپ تھریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں, پھر آپ انفراسٹرکچر کا نقصان کرتے ہیں, کالجز بند ہیں, ہاسپٹل میں لوگ جانے پہ ویسے مشکلات کا سامنا ہے, خواتین ہیں, روزگار ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بیڈ ٹرینڈ جو ابھی بن چکا ہے, اور ایک تو اس کو کب کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اگر دیکھا جائے تو افغانستان میں سچویشن ڈیولپنگ تھی, اس پر ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ کم از کم یہ دیکھ لیں. تو اگر آپ کو اتنی پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے اور آپ نے صرف اپنی وہ دکھانی ہے جو بھی حد گرمی ہے یا آپ طریقے کار ہے, تو میں اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. دوسرا جو آئی تھنک برآمدگی ہوئی ہے زیورات کی, اور تصویر افسوسناک ہے. ایک طرف آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ عوامی لیڈر ہیں اور ایک طرف انڈین کرنسی ہے یا ڈالر رکھے ہوئے ہیں, میں تو کوئی ان کے ٹیکس بھی نہیں پے کرتے, بس چندہ اکٹھا کر کے جمع کرتے رہتے. تو دس آئی تھنک نان سینس ہیز ٹو اسٹاپ, اور یہ انفارچونیٹلی اس کے اندر لاس آف لائف بھی ہوا ہے.
لیکن پھر ایک سوشل میڈیا کیمپین نظر آئی، اس کے اندر دیکھیں کون کون شامل تھا، آل اینٹی پاکستان فورسز، مطلب وزیر اللہ بجائے تو کسی مشورے دے رہا ہے، پھر بھارت سے آ رہا ہے، گودی میڈیا خیر سے ماشاءاللہ جو ہے پی پی کی جو گورنمنٹ ہے وہاں سے آ رہی ہے، واضح مطلب دے جسٹ ڈونٹ بادر کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. تو میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں ظاہر کرتی ہیں اس طرح کی حل کیا ہے اس طرح کے جو پرتشدد مظاہرے ہیں یا اس طرح کی سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا حل کس طرح کیا جا سکتا ہے برگیڈ صاحب؟ یہ میرے خیال گریجولی ایوالو ہوگا کیونکہ یہ کلچر بنتا جا رہا ہے. اگر مین اسٹریم میں آپ نے آنا ہے، پالیٹکس کرنی ہے تو یہ کی جا سکتی ہے. یورپ میں دیکھیں لاکھوں لوگوں کے مظاہرے ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال ٹیک اے وائل کے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے. اس کے اندر کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ بھی کافی کام کیا، پہلے بھی اسٹیٹ نے، لیکن اس کو سیریسلی پروفیشنل گورنمنٹس ہے، میڈیا ہے، ایجوکیٹ کریں. اور سب جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ پھر اس کو آپ نے دیکھا کہ جو لوگ شہداء ان کی انجریٹڈ فگر دی گئی صرف ایک بیسیکلی نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے. تو اگر بھارت اس کو ریزونیٹ کر رہا ہے آپ کا نیریٹو، اس کا مطلب اگر آپ پلے کر رہے ہیں نا پھر تو آپ آئی وڈ سے کہ دشمن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. افغانستان اگر اس کو ریزونیٹ کرتا ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. اور دوسرا جو ہے لائف ڈسرپٹنگ ہونی چاہیے. پروٹیسٹ آپ کا حق ضرور ہے بٹ اٹ ڈز ناٹ الاؤ یو کہ آپ لوگوں کا حق ماریں. ان کی موومنٹ ہے، ان کی کاروبار ہے، ایجوکیشن ہے بچوں کی، اور بلین آف ڈالر کا بلین آف روپیز کا نقصان ہو جاتا ہے جب یہ مظاہرے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جب جی ٹی روڈ بند ہوتا ہے تو ظاہر ہے. حسن ایوب، لیٹسٹ اطلاعات کیا ہیں؟ یہ مطلب ابھی تک گرفتاری ہو گئی ہے کیونکہ کچھ ٹریس آؤٹ تو ان کو کیا جا رہا ہے لیڈرشپ کو؟ بس اس پر حکومت نہیں مان رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، بہرحال میں تو یہ بات کروں گا، اس پر میں انسسٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی، وہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی نہیں گرفتار، تو پھر میں کیوں کہوں کہ وہ گرفتار ہیں. لیکن بہرحال افغانستان کی وزارت خارجہ نے ٹی ایل پی پر بیان دیا، لیکن پہلگام واقعے کی مذمت کر رہے ہیں. اب ٹی ایل پی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی، آپ اس معاملے کے اندر آپ مامے لگتے ہیں، آپ کا تعلق کیا ہے پاکستان کے اندرونی معاملے کے اندر مداخلت کا. اور پھر ان کے لیے انڈیا کو بھی بڑا جو ہے وہ پیار جاگ رہا ہے. پھر انڈین کرنسی پاس سے نکل رہی ہے. اور پھر جو وقت ہے کہ دنیا جو ہے وہ امن کے حوالے سے خوشیاں منا رہی ہے، سیلیبریٹ کر رہی ہے. جو یعنی غزہ کی وہاں پر مسلح جدوجہد کرنے والے لوگ تھے وہ سجدہ شکر میں پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کو احتجاج آیا ہوا تھا. اور 2 سال جب یہ معاملہ چلتا رہا یعنی غزہ کے اندر جہاں پر جینوسائیڈ چل رہا تھا، مسلمان مارے جا رہے تھے، قتل عام ہو رہا تھا، 70,000 کے قریب جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. اس ٹائم اظہار یکجہتی یاد نہیں تھی، لیکن جب امن ہونے لگا تو ان کو اظہار یکجہتی بھی یاد آ گئی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو یہ ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو ڈس بینڈ کر دیا جائے گا. اب اس کا وجود ختم کرنا ہے، ان کی پوری تنظیم کو توڑ دینا ہے اور جتنے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا. کیونکہ لاسٹ ٹائم انہوں نے معاہدہ جو کیا تھا اس میں انہوں نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن پھر اس مرتبہ اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ گئے. تو ابھی دوبارہ جب مذاکرات کے لیے انگیج ان کو کیا گیا تو اس ٹائم بھی ان کو کہا جی کہ آپ واپس جا کر منتشر ہونے کا اعلان کریں اور پھر جس کا سیریس کرائم نہیں ہوگا ہم بیٹھ کر آپ سے معاملات جو ہے نا وہ طے کر لیتے ہیں. دین اگین یہ واپس آئے اور انہوں نے کہا جی ہم پھر دوبارہ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر آپ مذاکرات تو نہیں ہے نا. پھر انہوں نے آپریشن کی تیاری کی اور پھر یہ کارروائی کی. اس کو آپریشن کہہ دیں، اس کو کہیں کہ قانون نے اپنا راستہ خود تلاش کیا ہے. لیکن بہرحال اب اس ٹائم کفن باندھ لیا تھا لوگوں نے کچھ نے، تو وہ پھر وہ قائدین کیوں بھاگ گئے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق نہیں ہے؟ کیا ہمارا عقیدے میں وہ کمی ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے غم کے اندر جو ہے شریک نہیں ہوتے ہیں؟ لیکن دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ ایک ضابطہ ہے. آپ نے اور اب طلال چودھری کو دھمکیاں دے رہے ہیں جی فون کر کے، تو میرے خیال سے یہ مناسب طریقہ کار نہیں ہے. عاشق رسول تو وہ ہے کہ نبی کریم کی سنت ہے کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو. راستے میں پتھر پڑا ہو تو اس کو سائڈ پہ کر دو. آپ راستے بند کر رہے ہیں، آپ میٹرو اسٹیشن جو ہے وہ توڑ رہے ہیں، آپ سترا پنجاب کی گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں. چلیں برگیڈ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، ملک کے اندر ظاہر اس طرح کے جو پرتشدد مظاہرے ہیں اس کی اجازت کوئی بھی ملک ہو وہ نہیں دے سکتا. ظاہر ہے ساری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے اور اس طرح میرے خیال میں فیوچر کے اندر جس طرح حسن بتا رہے تھے کہ ریاست پاکستان نے میرے خیال میں واضح طور پر اس حوالے سے ایک پالیسی ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ نتھنگ ڈوئنگ. نہ پاکستان کے اوپر باہر سے کسی کو حملہ کرنے دیا جائے گا، نہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا کرنے کی کسی کو اجازت دی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.